أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکمل ایمان کیا ہے؟ ہم تو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ایمان سے کیا مطلوب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان نہ بنو کہ دل میں آیا عبادت کر لی، دل میں آیا روزہ رکھ لیا، دل میں آیا زکوٰۃ ادا کر دی، دل میں آیا حج کر لیا، نہ آیا تو سارے احکام چھوڑ کر دنیا میں لگ گئے۔ ایسے عبادات اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ایسے عبادات انسان کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میرے بندو دنیا میں کبھی گھبرانا نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کم اللہ نے آگے شرط لگا دی، ان کنتم مومنین، جب تم مومن ہو، جب تم ایمان والے ہو، ساری کائنات تمہاری ہے، ساری دنیا تمہاری ہے۔ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات زیادہ کم بنائے، اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مخلوق کے علاوہ تمام مخلوقات کو انسان کا غلام بنایا ہے، انسان کے ماتحت میں دیا ہے، اور انسان سے کہا کہ تو جب تک ایمان والا رہے گا، مسلمان حقیقی معنوں میں تو رہے گا، یہ ساری مخلوق تیرے غلام رہے گی۔ وہ کیسے غلام رہے گی سامنے آ رہا ہے، انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اگر تو ایمان والا نہیں ہے، میرے احکام کی پابندی تجھ سے نہیں ہوگی، شریعت کو تو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، تو پھر یہ ساری مخلوقات کو میں تجھ پر مسلط کر دوں گا۔ ہر مخلوق تجھے ڈرائے گی، ہر مخلوق تجھ پر اپنا حکم چلائے گی۔ بلکہ بعض جگہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی سی مخلوق، مکڑی، مچھر، یہ بھی انسان کو ڈرائیں گے۔ آج خوف کھاتا ہے انسان مچھر سے بھی، چونٹی سے بھی خوف کھاتا ہے۔ مچھروں کے لیے تو جب گھر بنانا شروع کرتا پلاننگ ہوتی ہے، رات ہوتے ہوتے گھر کے کیواڑ بند کیے جاتے ہیں، مچھروں کو مارنے کے دوائیات استعمال کیے جاتے ہیں، ساری چیزیں۔ ایک مچھر خوف کھا رہا ہے، یہ فطری خوف نہیں ہے، فطرت ہے، اس لیے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اللہ چھوٹی مخلوق کا ڈر دل میں ڈال کر بتا رہا ہے کہ دیکھ، جب تو مجھ سے ڈرنا چھوڑ دے گا تو مچھر سے بھی ڈرے گا۔ اب انتظام کیے جا رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے بھئی معمولی مچھر ہی تو ہے، کیوں اتنا انتظام کیا جا رہا ہے، دروازے بند کیے جا رہے ہیں، کھڑکیاں بند کیے جا رہے ہیں، جالیاں لگائی جا رہی ہیں، اور مچھر مارنے کی بتیاں لگائی جا رہی، اتنا انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے بھئی مچھر چاپنے سے ملیریا ہوگا، پھر دوسرے بیماریاں ہوں، انسان مر جاتا ہے۔ وہاں تک انسان سوچتا ہے۔ یہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکلا، پھر اللہ مخلوقات کا ڈر دل میں ڈالیں گے۔ صحابہ کا بھی ایک دور، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے، پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا جنگل سے ایک شیر آیا، راستے میں بیٹھ گیا، کوئی ہمت نہیں کر رہا جانے کی۔ کہا اچھا مجھے راستہ دو۔ گئے، جا کر شیر سے کہا کہ یہ ہمارے چلنے پھرنے کی جگہ ہے، راستہ ہے، تجھے بیٹھنا ہے تو کہیں اور جا کر بیٹھ، اور اسے ڈرایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر خاموشی کے ساتھ جنگل میں چلا گیا۔ اللہ کا ڈر آ گیا، ایمان مضبوط بن گیا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کوئی چیز تمہیں ڈرا نہیں سکتی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہمیشہ سر بلند رہو گے۔ جنگ بدر سے سلسلہ جو سر بلند ہونے کا شروع ہوا ہے، تبوک، موتا، آخر تک صحابہ سر بلند رہے ہمیشہ، ہر میدان میں ایسی بازی۔ 60 لاکھ کا مجمع، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 60 لوگ ہیں، 60 لاکھ، 1000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر 60 لاکھ کا مجمع، یہود و نصارہ اکٹھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار، 60 لوگوں کا مجمع،
ساز و سامان چھوڑ کر 60 لاکھ کا مجمع بھاگ رہا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، میں نے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل ایمان میں آ جاؤ۔ آج جو ہمارے حالات کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مکمل ایمان میں ہم ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ مکمل ایمان سے کیا مراد ہے؟ ہماری کبھی نماز قضا نہ ہو، چھوٹنا تو دور کی بات ہے، قضا نہ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز ہو، جس جگہ بھی ہم رہیں، دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے تو فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کبھی قضا نہ ہو، روزے ہمارے کبھی نہ چھوٹیں۔ یہ موٹے موٹے اعمال، اللہ نے مال دیا، زندگی میں ایک دفعہ حج ہمارا ہو جائے، یہ موٹے موٹے اعمال ہیں۔ ان سے بھی اگر انسان بھاگے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو الغرض کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل آ جاؤ تاکہ میں تمہیں دنیا کو تمہارے قدموں میں جما دوں، دنیا کو تمہارے قدموں میں جھکا دوں۔ جیسے صحابہ کے دور میں صحابہ حقیقی معنوں میں مسلمان ایمان والے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط، پہاڑ اگر یہ کہا جائے کہ پہاڑ حرکت کر رہا ہے، ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ جا رہا ہے، یہ ممکن ہے۔ صحابہ کا ایمان ڈگمگا رہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک فوج چلی لڑائی کے لیے، دیکھا سامنے بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس طرف فوج ہے، وہ بھی 10 لاکھ کی فوج ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا 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 جائے، کہا کہ نکلے اللہ کے نام پر، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اپنے اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو جاؤ اور سمندر پر گھوڑے دوڑا دو۔ صحابہ نے دوڑا دیے، یقین بتا رہا ہوں، مخلوق ہے سمندر، یہ ڈبوئے گا کب؟ جب اللہ چاہیں گے۔ جیسے واقعات ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، ہاں رکھتی ہے، اس وقت رکھتی ہے جب اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں جلا سکے گی۔ چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت صلاحیت ہے، کاٹے گی کب؟ جب اللہ چاہیں گے۔ صحابہ کا ایمان بھی ایسے مضبوط، صحابہ نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑے ایسے چل رہے ہیں جیسے ایک سوکھی زمین پر چلتے ہیں، ان کے پینچے بھی نہیں بھیگ رہے ہیں۔ جب وہاں دیکھا لوگوں نے، ارے یہ تو سمندر پر گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، یہ انسان ہو نہیں سکتے، یہ تو دیو نظر آتے ہیں، بھاگ گئے سارے کے سارے۔ تو جب انسان حقیقی معنوں میں ایمان والا بنے گا، اللہ مخلوقات کو قدموں میں لا کر جھکا دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے احادیث میں، کتابوں میں، ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں زلزلہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، ہاتھ میں کوڑا تھا، زمین پر ایک کوڑا مارا، کہا اے زمین رک جا، یہ میرا حکم ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے ناانصافی نہیں کی ہے، میں انصاف کرنے کے لیے موجود ہوں، رک جا، تیری یہ مجال نہیں کہ میرے رہتے ہوئے تو حرکت کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زلزلہ تھم گیا ایک کوڑے کی وجہ سے، ایک پہاڑ سے بہت بڑی آگ نکلی اور وہ آگ سارے بستیوں کو جلاتی ہوئی جا رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، کہا گیا امیر المومنین آگ نکلی ہے، کیا کیا جائے؟ کہا گھبراؤ نہیں، یہ میری چادر لو، بدن پر چادر تھی، نکال کر دیا اور کہا ہانک کو اسے، جہاں سے نکلی ہے وہاں دفن کر کے آؤ۔ صحابی جاتے ہیں، ایسے ہانکتے ہیں جیسے بکریوں کو ہانکا جا رہا ہے، آگ کو ہانکا جا رہا ہے، اور آگ کو دفن کیا گیا۔ زمین نے کہنا مانا، آگ نے کہنا مانا۔ دریائے نیل رواج تھا، کیا رواج تھا کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو 16 سنگار کر کے سوار کے اسے دریائے نیل کے درمیان میں چھوڑ کر آ جاتے، دوسرے دن دریا بہنے لگتا۔ صحابی نے خط لکھا امیر المومنین یہاں تو یہ معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ منع کرو، کوئی انسان کہیں نہیں جائے گا۔ ایک خط لکھا، ہلکا سا پیپر، معمولی کاغذ میں لکھا کہ اے دریا، تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق ہوں، میں عمر تجھے یہ حکم کرتا ہوں، اگر اللہ کے حکم سے بہنا ہے بہ، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا پڑھنا نہیں، جا کر ڈال دینا۔ جا کر پرچہ ڈالا گیا۔ دوسرے دن دریائے نیل نے جو بہنا شروع کیا ہے، آج بھی اس زمین نے سورج کو نہیں دیکھا ہے، نہ قیامت تک دیکھے گی۔ یہ ایمان پانی نے کہنا مانا۔ اور ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک خطبے کے درمیان کہنے لگے یا ساریہ الی الجبل۔ صحابہ پریشان کہ امیر المومنین کو کیا ہوا، خطبہ دیتے ہوئے ساریہ کا نام لے رہے ہیں، ساریہ تو جنگ میں گیا ہوا ہے۔ تو جب لڑائی ختم ہوئی، فتح نصیب ہوئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آ کر سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا، امیر المومنین ہم تو ہارنے والے تھے، مگر آپ نے صحیح وقت پر صحیح جگہ اشارہ کر کے ہمیں بچا لیا۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہو کر، اور بات ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں۔ ہوا بھی تابع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے عمر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں سے دشمن آ رہا ہے۔ جب ایمان مضبوط رہتا ہے، مکمل ایمان والا انسان بن جاتا ہے، ساری مخلوق، یہ جانور تو جانور ہیں، زمین و آسمان تابع ہو جاتے ہیں، اللہ تابع کر دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، ہم مسلمان ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، اللہ آزمانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ کس طرف جاتا ہے، بندہ کرتا کیا ہے، کسے پکارتا ہے۔ مخلوقات کو پکارتا ہے تو اللہ انہی کے حوالے کر دیتے ہیں، خالق کو پکارتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھہر، میں آ رہا ہوں تیری مدد کے لیے۔ تو آزمائش کی جگہ ہے، ہر وقت آزمائش ہوتی رہے گی، مگر افسوس کہ آج مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، وہ رسم و رواج میں پڑھ کر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہم رسم و رواج کے مسلمان بن گئے ہیں، رسمی مسلمان بن گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا، وقت ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا نام باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ آج اسلام کو بدنام کرنے والا غیر نہیں، خود مسلمان ہے، ایمان والا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، صرف نام باقی رہے گا، ایک اسلام، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن باقی رہے گا، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ بلکہ قرآن جو ہدایت والی کتاب، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للعالمین کہا، ھدی للمتقین کہا، اس قرآن پاک کو مسلمان رسم و رواج کے لیے استعمال کرے گا۔ آج ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، ہم خود سوچیں۔ کیا ہم نے کبھی قرآن پاک کھول کر غور کیا ہے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہلکا سا ایک میسج بینک سے آ جائے، پولیس اسٹیشن سے آ جائے، کہیں سے آ جائے، انسان کو پڑھنا نہیں بھی آئے 10 لوگوں سے پڑھوائے گا کہ کیا آیا ہے بتاؤ ذرا، اس میں کیا کہا گیا ہے، بے چینی۔ اور جب تک وہ معلوم نہیں ہوگا اسے اطمینان نہیں ہوگا۔ 1500 سال سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کبھی یہ خیال تک نہیں آیا جس اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ مجھ سے قرآن کے ذریعے سے کیا کہہ رہا ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، دل میں خیال تک نہیں آیا ہوگا، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ قرآن رسم و رواج کے لیے. کیا رسم و رواج؟ شادی ہونے والی ہے بیٹی کی تو بیٹی کے شادی میں جہیز میں قرآن بھی دینا ہے برکت کے لیے. اور وہ اتنا برکت والا قرآن بنتا ہے کہ جہیز میں جو آتا ہے وہ پھر کسی کے انتقال پر نکلتا ہے. اس سے پہلے وہ نکلنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. دیکھنے کے لیے اچھے انداز میں، اچھے پیکٹ میں، اچھے باکس میں ترجمے والا قرآن ہوتا ہے صرف رسم و رواج کے لیے. اب اس گھر کا کوئی بڑا فرد یا چھوٹا مر گیا، اب یاد آتا ہے کہ ہاں جو جہیز میں قرآن دیا گیا تھا اس کو نکالا جائے. قرآن کا حق کم سے کم آخری درجے کی بات کر رہا ہوں، اس سے آخری درجہ کوئی نہیں ہے. سال میں ایک دفعہ اس کو ختم کیا جائے پڑھ کر. اصل سمجھ کر پڑھ کر ختم کرنا ہے. اگر نہ بھی سمجھے تو کم سے کم یوں ہی پڑھ کر ختم کیا جائے آخری درجہ. ہمارے پاس جو جہیزوں میں قرآن ہے جس کو ہم نے الماری کے سب سے اونچی جگہ میں رکھا ہے. کیوں؟ اگر نیچے رہیں گے تو پڑھنا پڑے گا نا. کہتے ہیں کہ نہیں نیچے رہے گا تو ادب کے خلاف ہو جائے گا. ہم کبھی چیئر پر بیٹھتے ہیں، کبھی بیڈ پر بیٹھتے ہیں، کبھی آسمان پر بیٹھتے ہیں. قرآن نیچے ہو جائے گا. قرآن نیچے ہو جانے کا احترام تو ہے مگر نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے اس کا خیال نہیں ہے. قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو ہر روز کھولا جائے. ہم کیسے مسلمان ذرا اندازہ لگائیں، مہینے گزر جاتے ہیں گھر میں جو قرآن ہے کبھی ہم نے اس قرآن کو دیکھا بھی ہے کہ یہاں قرآن رکھا ہوا ہے. پھر بھی ہم مسلمان ہیں. اللہ سے ایسی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے سارے کام کر دے. قرآن مہینے گزر جاتے ہیں کبھی دیکھتے تک نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ قرآن کہاں رکھا ہوا ہے گھر میں، بس ہے قرآن. اب وہ رسمی طور پر نکلتا ہے یا پھر بڑی رات شب برات میں نکلتا ہے یا تو پھر شب قدر میں نکلتا ہے اگر اللہ توفیق دے، ہدایت دے، ورنہ پھر میت ہی پر وہ قرآن نکلے گا. خوشی میں آیا تھا غم میں نکلے گا، اس کے علاوہ نہیں نکلے گا. جب اس قرآن کو، ہدایت والی کتاب کو بند کر کے رکھا جائے گا اس کا وبال سب سے پہلا یہ ہوگا کہ گھر کے اندر کی برکت ختم ہو جائے گی. برکت ختم ہو جائے گی. ایک واقعہ کتابوں میں پڑھنے کو ملا کہ ایک ماسٹر نے، مسلمان نے بچوں سے کہا، اے بچوں ویسٹ تمہارے گھر میں جو کتابیں ہیں جن کو کبھی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے وہ لا کر جمع کرو. بچوں کو سمجھایا اور بھیج دیا گھر کو. دوسرے دن ماسٹر آنے سے پہلے بچے آئے اور ہر کوئی کتاب لے کر آ رہا ہے. جب جا کر دیکھا گیا سارے ہال کے اندر صرف قرآن پاک تھے، صرف قرآن پاک تھے. بچے کہنے لگے، بچوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں لائے ہو، یہ تو بہت مقدس کتاب ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی اس کو اپنے گھر میں کھولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو یہ ویسٹ کتاب ہے. ہم اس کو احترام سے اوپر رکھ دیتے، ہمارے اولاد بھی وہی رکھے گی، اسے پڑھے گی نہیں. مگر یہ کتاب ہدایت والی کتاب تھی، صحیح راستے پر لانے والی کتاب تھی. صحابہ ایک ایک آیت کو سن کر ایمان میں داخل ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں یہی قرآن تھا. ایک آیت سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کا دل جھاگ گیا کہ واقعی یہ کتاب ہدایت والی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو ہم انہیں وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رسم، قرآن کو رسمی طور پر رکھ دیا اور ہم رسمی مسلمان بن گئے. محرم آیا، ایک رسم، نئی رسم شروع ہو جاتی ہے ہماری. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، ابھی سے تیاریاں محرم کی چلتی ہیں. اس کے اندر سب سے زیادہ جو خرافات ہیں، سب سے زیادہ جو خرافات ہیں وہ نئے میاں بیوی کو الگ کرنے کے خرافات ہیں. ہر سال بتایا جاتا ہے مگر ہر سال انسان خرافات میں، رسم و رواج میں بڑھ رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. ہماری پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سنیں گے جب ہم اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟
تو اللہ ہماری کیسے سنیں گے؟ ہر روز نت نئے فتنے انسان ایجاد کر رہا ہے، مسلمان اپنا رہا ہے۔ محرم شروع ہو جائے گا تو ایک نیا فتنہ کہ 10 روز ماتم کرنا ہے، نیا کپڑا پہننا نہیں ہے، اچھا کام کرنا نہیں ہے۔ ارے ہم نے اچھا کام کیا ہی کب ہے جو اس مہینے میں اور اپنے آپ کو روک رہے ہیں؟ ہم تو اچھے کام سے پہلے سے ہی دور ہیں۔ اس کے اندر یہ عجیب عجیب باتیں جب سننے میں ملتی ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ محرم کی ابتدا سے میاں بیوی کے جدائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر عورتیں بڑے شوق سے جو نئے نئے دلہے دلہن بنے ہوئے ہیں، 1 تاریخ سے پہلے انہیں دلہن کو بلا لیا جاتا ہے کہ آ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 تاریخ تک دلہن دلہے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ 4 گواہ کے درمیان میں 2 گواہ ایک وکیل کے درمیان میں بیٹھ کر جس دلہے نے کہا قبول ہے، قیامت تک کوئی اس بیوی کو اس شوہر پر حرام نہیں کر سکتا سوائے طلاق کے، کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھے، بیوی شوہر کو دیکھے، دونوں مسکرائیں، اللہ مسکراتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ کتنی بڑے ثواب کی بات ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے لڑکی کو بلا لیا جاتا ہے اور تاکید کہ ویڈیو کال بھی نہیں کرنا، دیکھنا بھی نہیں۔ اچھا شوہر نہیں دیکھے گا، اب کون دیکھے گا؟ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، دودھ والا دیکھ سکتا ہے، نیوز پیپر والا دیکھ سکتا ہے، دکاندار دیکھ سکتا ہے، اڑوس دیکھ سکتا ہے، پڑوس دیکھ سکتا ہے، دوست دیکھ سکتا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھ سکتا تو جس نے 4 لوگوں میں بیٹھ کر کہا قبول ہے قبول ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیا خرافات ہیں! پھر ہمیں اللہ کی مددیں کب آئیں گی؟ ان خرافات کے رہتے ہوئے کہ اللہ کی مددیں آئیں گی۔ اللہ اپنی مددوں کے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں جب انسان دین میں خرافات شامل کرتا ہے، اور تاکید سے روکا جاتا ہے، تاکید سے بات تک نہیں کرنے دیا جاتا۔ جس کے بات کرنے پر، جس کے دیکھنے پر اللہ کو خوشی ہو، اس خوشی سے روکا جاتا ہے۔ کچھ بھی کر لے شوہر چلے گا، مگر اپنے بیوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خرافات نہیں تو اور کیا ہے، یہ رسم و رواج نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی؟ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا آیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جو تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ حکومتوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا کرا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسا بوئیں گے ویسا پھل ملے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آم کا بیج بوئیں اور سیب کی تمنا کریں کہ سیب اللہ سیب دے دے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مجھے سیب ہی چاہیے، یہ تمنا نہیں ہو سکتی۔ اعمال اچھے رہیں گے، فیصلے اچھے ہوتے رہیں گے۔ اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اللہ فیصلوں کو بھی بگاڑ دیں گے، اللہ ظالموں کو مسلط کر دیں گے جو ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بنی اسرائیل کا واقعہ تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ نے انہیں حاکم بنایا تھا، مصر کے اندر یہ حاکم تھی، اللہ نے حکومتیں دی تھی۔ جب تک ان کے پاس حکومتیں رہیں، عہدہ رہا، پیسہ رہا، یہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے رہے۔ جیسے اس ملک کی ہماری تاریخ ہے، 850 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ کتنا لمبا عرصہ، 850 سال تک، معمولی عرصہ نہیں ہے۔ غیروں کی حکومتیں تو بعد میں آئی ہیں مستقل، ایسا بھی نہیں ہوا کہ 200 سال مسلمانوں کی حکومت رہی پھر 200 سال غیروں کی، ایسا نہیں، لگاتار 850 سال تک یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی اس ملک پر حکومت رہی ہے۔ پھر وجہ کیا بنی کہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا؟ صرف وجہ یہی کہ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، سنتوں سے نفرت کرنا، شریعت کو چھوڑ دینا، یہ وجہ ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدے چھین لیے، حکومتیں چھین لی۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، کنعانیوں کے جو حکومتیں تھی،
اہل مصر نے آواز لگائی جیسے اس ملک میں بھی آواز لگائی. میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ کیونکہ ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم اصل باشندے ہیں, ہم اصل مصر والے ہیں, باہر والا یہاں حکومت نہیں کر سکتا. جیسے یہاں کے لوگوں کا گمان ہے, سوچنا ہے کہ ہم ہندوستانی ہم ہی ہندوستانی ہیں, مسلمان تو کہیں سے آیا ہے, عہدہ صرف غیر کو ملے گا, مسلمان کو نہیں ملے گا. آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں سب غیروں کے پاس ہیں, مسلمانوں کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. پھر کنعانیوں سے حکومتیں چھین لی گئیں, انہیں ووٹ دینے کا یعنی ایک حاکم چننے کا اختیار ان سے چھین لیا گیا. اب جب اختیار چھن گیا, عہدے چھن گئے, اب انہیں 2 نمبر کا شہری قرار دے کر انہیں شہروں کے بیچ سے نکالا گیا. جب ووٹ دینے کی طاقت انسان سے چھین, یہ سب سے بڑا پاور ہے. ہر ملک کے اندر سب سے بڑا جو ان کا ہتھیار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام چنے گی ایک انسان کو جو حکومت کرے گا. جب یہ چننا ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی بات باقی نہیں رہے گی, اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے, سب سے بڑا خسارہ ہے. وہی حاکم رہیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر اچھے بڑے بڑے شہروں کے درمیان سے ان کنعانیوں کو, بنی اسرائیل کو نکالا گیا کہ تم یہ جگہ خالی کرو, یہاں اصل باشندے رہیں گے. بنی اسرائیل کی تاریخ دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے قبر میں جانے تک بلکہ جنت تک جانے کا جو تمام مرحلے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. آج سے 20 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد جو حالات آئیں گے اللہ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. قرآن نازل کب ہوا؟ 1500 سال پہلے نازل ہوا. 1500 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے. اس قرآن کے اندر آج کے حالات موجود ہیں کہ ایسا کرنے پر ایسا ہوگا, ویسا کرنے پر ایسا ہوگا. آج ہمارے حالات جو چل رہے ہیں وہ ہو بہو قرآن اس کی بشارت دے رہا ہے. پھر شہروں سے نکالا گیا. ان کنعانیوں کے پاس جو پراپرٹیاں تھیں, ملکیت تھی, ان پر قبضہ کیا گیا. فرعونیوں نے قبضہ کیا, ان کے بنگلے چھین لیے, ان کی پراپرٹیاں چھین لی, انہیں گھر سے بے گھر کر دیا. پھر ان کا ٹھکانہ کہاں رہا؟ کہا کہ سمندر کے کنارے جو جگہ خالی ہے وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ, جھوپڑیوں میں آباد ہو جاؤ. تو انہیں شہروں سے نکال کر جنگلات میں بسنے پر مجبور کر دیا, کیونکہ وہ شہری نہیں ہیں, شہریت کا حق ان کے پاس حاصل نہیں ہے, چھین لیا گیا ہے, اب محتاج ہیں. اور انہیں مالی اعتبار سے کمزور کیا گیا. ان کا ہتھیار سب سے پہلا یہی, جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اشارہ کیا کہ جب شہریت چھن جائے گی, ملکیت چھن جائے گی, ہم جو کمائیں گے ٹیکس کے نام پر, فلاں کے نام پر, فلاں کے نام پر, 1 روپیہ کمانے پر 4 آنا ہمارے لیے رہے گا, 12 آنا ان کے پاس رہے گا. پھر انسان ان پیسوں میں کرے تو کیا کرے گا؟ انسان ظاہر سی بات ہے غربت کی طرف جائے گا, غربت کی طرف جائے گا, فقیری کی طرف جائے گا, محتاجی کی طرف جائے گا. تو انہیں آبادیوں سے نکال دیا گیا, جنگلات میں سمندروں کے کنارے پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا. جب سمندروں میں طوفان اڑتا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں, کیونکہ وہ شہری نہیں ہے. یہ کام اگر ہم غفلت میں رہے تو دوبارہ یہاں پر بھی اس تاریخ کو دہرایا جائے گا کہ شہریت چھین لی جائے گی. جب شہریت چھن جائے گی ظاہر سی بات ہے جو درمیان میں شہروں کے بیچوں بیچ ہماری پراپرٹیاں ہیں غیر محسوس طریقے سے چھین لی جائیں گی. یہ پیشن گوئیاں, یہ میری نہیں, یہ قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں. اب پراپرٹیاں چھین لی گئی تو پھر نکال دیا جائے گا, لوگوں کو کسی ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا, پھر کچھ باقی نہیں بچے گا. اس لیے
ایک آواز لگائی جا رہی ہے، ایک ندا لگائی جا رہی ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، اپنے دین کے ساتھ میں، دین پر باقی رہتے ہوئے جن چیزوں کو کہا جا رہا ہے SIR کے بارے میں، ذرا ہم ہوش کے ناخن لیں اور اس بارے میں فکر کریں۔ جن لوگوں نے 2002 میں ووٹ ڈالا ہے ان کا تو بہت آسانی سے میپنگ بھی ہو جائے گا، میچنگ بھی ہو جائے گا، ساری چیزیں ان کے لیے بہت آسان ہیں۔ ایک فارم فل اپ کرنا ہے، فارم ہوگا تو پھر انشاءاللہ باہر، ہمارے پاس فارم ہے، انشاءاللہ باہر لگایا جائے گا، آپ اس کا ایک فوٹو مار لیں یا تو پھر زیراکس کر لیں۔ اس کے اندر جو جو پوچھا گیا سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اور جنہوں نے 2002 میں ووٹ نہیں ڈالا ہے، موجود تھے مگر اس قابل نہیں تھے، تو پھر ان کے لیے 6 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کا ایک بھی ڈاکومنٹ رہے گا تو پھر اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور جن کے پاس 2002 میں موجود تھے، ووٹ ڈالنے کے قابل بھی تھے مگر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے اور 2026 میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، تو ان کے لیے ایک فارم فل اپ کرنا رہتا ہے۔ اس فارم کو فل اپ کریں اور اپنی شہریت اس وقت کی ثابت کریں کہ ہم اس وقت میں موجود تھے، کسی وجہ سے ہم نے ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ جگہ جگہ کیمپس لگائے گئے ہیں، گوئنگ پور میں لگایا گیا ہے، شیواجی نگر میں لگایا گیا، معلوم کریں۔ آج کل آسان ہے معلوم کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز عام کی جا رہی ہے، وہاں جا کر ہم معلوم کریں میرا نام اس وقت کی لسٹ میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ خوش فہمی میں نہیں رہی کہ میں نے تو ڈالا ہے، نام ہوگا۔ جیسے میں نے کہا لاکھوں کی تعداد میں ووٹوں کو ڈیلیٹ کرنے کا کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ یہ چاہتا ہے کہ بادشاہت شروع ہو جائے، کہ ہماری بادشاہت باقی رہے، میرے بعد میرا بیٹا، میرے بیٹے کے بعد فلاں ہے، بس ہمارے ہی خاندانوں میں بادشاہت اس ملک پر باقی رہے اور کوئی حکومت میں نہ آئے۔ جیسے آج سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام چلتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ جو بولے وہی پتھر کی لکیر ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہ جو بھی بولے۔ جس کی وجہ سے آج کعبۃ اللہ کے اطراف میں ایسے خرافات، مسجد نبوی کے اطراف، بلکہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام کے اندر میں ایسے خرافات جنم لے رہے ہیں، مگر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ وہاں کے لوگ پریشان ہیں اندرونی اعتبار سے، بادشاہت کا نظام ہے۔ اگر کوئی آواز اٹھانے کی سوچتا بھی ہے، ایک لفظ نکالتا ہے، وہاں کے جیلوں کو جا کر دیکھیں، بڑے بڑے محدثین اندر پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں کا نظام رواج ایسا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے گرفتار شدہ کوئی بھی انسان، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، خصوص اعتبار سے علماء اور دانشمند لوگ جن کی باتیں چلتی ہیں، ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے کوئی ان کی سفارش بھی نہیں کر سکتا، جو سفارش کرے گا اس کو بھی اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہاں بادشاہ کے دل میں کبھی خیال آیا تب وہ سوچ سکتا ہے، ورنہ دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک طبقہ یہاں پر بھی ویسا نظام اپنے اعتبار سے چلانا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہیں گے، جیسے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا، یہ نہ سوچیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں شامل ہیں بطور بہانے کے، بتانے کے لیے، کیونکہ اپنا تو ہمیشہ اپنا ہوتا ہے، پرائے کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بنگال کے اندر، آسام کے اندر جو لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے ان کے ووٹ کو ڈیلیٹ کر کے انہیں 2 نمبر کا شہری قرار دے کر الگ ڈیٹینشن سینٹروں میں ڈال دیا گیا، تو اس میں غیر بھی تھے، مگر آپ سروے کر کے دیکھیں، چند گنے چنے جو نچلی ذاتی کے ہیں، ان غیروں کے علاوہ کوئی اس میں موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس لیے ہم چوکن نہ رہیں۔ ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں؟ ہمارے پاس ووٹر ID کارڈ رہنا چاہیے، آدھار کارڈ ہونا چاہیے،
पैन कार्ड रहना चाहिए, राशन कार्ड अगर है वो रहना चाहिए, पासपोर्ट है वो रहना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 6 उमूमी एतबार से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम किसी भी हालत में तैयार करके रख लें, ये जरूरी है इस वक्त में, हर एक के पास होने चाहिए, ताकि और मामला यहाँ तक थमेगा नहीं। इस SIR के बाद में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा वही शहरियत में शामिल रहेंगे, उसके बाद में दूसरा शहरियत में शामिल नहीं रहेगा। हो सकता है फिर अपनी शहरियत साबित करने के लिए वक्त को तो बढ़ाने की मांग की जा रही है, मगर वक्त बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मालूम नहीं है। इससे पहले वो आने से पहले हम चौकन्ना हो जाएं। सहूलतें तो है, हर चीज मुमकिन है इस वक्त में। अगर बंद कर दिया गया उमूमी एतबार से कि आप कोई शहरियत साबित नहीं कर सकता, तो फिर जिनका नाम डिलीट हो गया वो क्या करेंगे? उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चौकन्ना रहें। इस महीने की आखिर तारीख में 29 को गालिबन वो शुरू हो रहा है, उससे पहले हम सारी चीजें इकट्ठा कर लें। फॉर्म है इंशाल्लाह, अभी या तो फिर असर बाद में इंशाल्लाह तकसीम होगा, मस्जिद में रहेगा, आप ले जाएं और मालूम करते हुए जाएं कि कैसे फिलअप करना है, और उसको फिलअप करके रखें अपने पास में। जब वो लोग आए उनके पास दे दें, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाज़ गद्दार भी आएंगे आपके पास में, गद्दार हमदर्द बनकर आएंगे आपके पास में, आपके नाम में आगे पीछे करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बड़ा सही स्पेलिंग जो है वही स्पेलिंग हमें लिखकर उन्हें देना है, ताकि एक लफ्ज भी आगे पीछे ना हो। ये इस वक्त का अहम तकाजा और जरूरत है, ये जरूरत है, हमारी जरूरत है। और उसके साथ साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहें। जैसे मैंने बनी इसराइल के वाक़े को अधूरा छोड़ा, फिर जब बनी इसराइल की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई, 40 साल वादियती में रहने के बाद में जो नई नस्ल आई फरमा बरदार बनकर अल्लाह के अहकाम पर जमने वाली, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो जमीन उनसे छीनी गई थी दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने लौटा दी। कब लौटाई? जब वो हकीकी मानों में दोबारा ईमान वाले बने, मुसलमान बने, वो वक्त के नबी की बात को मानने वाले बने। जो जमीन छीनी गई थी अल्लाह ने दोबारा लौटाई। ये निजाम कयामत तक चलेगा। जब इंसान हकीकी मानों में अल्लाह का फरमा बरदार होगा, अल्लाह मखलूकात को गुलाम बनाकर लाएंगे। जैसे ही नाफरमान होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नियामतें दी हैं वो नियामतें भी छीन लेंगे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसलिए रस्म और रिवाज में ना पड़ें, खुराफात में ना पड़ें, दीन को हम समझें। दीन बड़ा पाकीज़ा मजहब है, हमारा दीन इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, उसको समझें, एक एक चीज को उलमा से मालूम करें और उस पर अमल करें। ये हुकूमतें बदलते रहेंगी, आती जाती रहेंगी, हमारा कुछ नहीं होगा। अल्लाह हमें वैसे के वैसे बरकरार रखेंगे। शर्त यह है, अल्लाह ने शर्त लगा दी, इन कुंतुम मोमिनीन, हम ईमान वाले बन जाएं। जैसे मैंने कहा मुहर्रम के खुराफात और भी बहुत सारे खुराफात हैं। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो करबला में शहादत हुई उसको बहुत अजीब तरीके से पेश किया जाता है, सबीलें लगाई जाती हैं। ये भी रस्म और रिवाज बल्कि खुराफात का एक हिस्सा है, उसमें न पड़ें। दीन इस्लाम अल्लाह हमसे कुर्बानी चाहते हैं। देखो जिलहज का जो महीना है, जिलहज का जो आखिरी महीना है इस्लामी महीनों के एतबार से, वो भी कुर्बानी पर ख़त्म हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के साथ ये महीना ख़त्म हो रहा है। और पहला महीना हमारे इस्लाम का मुहर्रम है, बड़ा बाबरकत महीना है। अल्लाह ने इसके अंदर महीने में बड़ी खुसूसियात रखी हैं। ये महीना इसलिए बाबरकत नहीं है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, ये महीना उससे पहले से बाबरकत था, मुबारक था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को अशहरे हुर्म में शामिल किया है, हुर्मत वाले महीनों में शामिल किया है। ये महीने का एहतराम इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन की शहादत हुई है, क्योंकि पहले से महीना ये एहतराम वाला था। इसलिए इस महीने को हम, ये पहला महीना है, एहतराम वाला समझें, इबादतों में अपने आप को लगाएं और हवाए से भी सारी जिंदगी, हमारी जिंदगी इबादतों व
والی گزرے. اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت بھی ہوئی ہے. وہ کیسے شہادت ہوئی انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے ان کے ایمان لانے کا تذکرہ. ایمان لانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار پر ایک بہت بڑی مار تھی اور کفار کے لیے ایک بہت بڑی للکار تھی جنہیں اسلام کی سر بلندی تھی. تمام صحابہ مرید نبی ہیں, حضرت عمر فاروق مراد نبی ہیں. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہونا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام مسجد حرام میں گئے, دامن پھیلا کر کہا یا اللہ جنہیں اسلام کو عمر سے تقویت پہنچا وہ کیسی شخصیت تھی ہوگی. ویسی شخصیت کا محرم کی پہلی تاریخ میں شہادت ہوئی ہے. واقعہ کیا تھا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.